أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم سامعین، دینی بھائیوں اور بہنوں، یہ جو تسلسل چل رہا ہے فضائل کا، اس سے پہلی نشست میں مسجد کی صفائی ستھرائی کی فضیلت اور ایسے شخص کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند اور اونچا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے اور اس میں اپنا ٹائم کچھ لگاتا ہے۔ اس پر گفتگو تھوڑی سی ہوئی تھی۔ آج انشاءاللہ وضو کر کے انسان نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جانے لگے تو خاص خیال ایک چیز کا رکھنا چاہیے۔ آپ تمام حضرات سے ہم گزارش کریں گے کہ اس پر خاص توجہ دیں اور اپنے اندر کچھ تبدیلی لائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت اور تندرستی دیا ہے، پیر آپ کے درست ہیں، چلتے پھرتے ہیں، اور مسجد گرچہ تھوڑی سی دور ہو لیکن اگر آپ پیدل چل کر کے جا سکتے ہیں تو پیدل چل کر کے مسجد میں جانے کی کوشش کریں۔ پیدل چل کر کے جانے کی بڑی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ حتی الامکان کوشش کریں، جمعہ ہو یا جماعت ہو، مسجد میں جب آپ جائیں تو کوشش کریں تھوڑا سا پہلے نکل جائیں، اور پیدل اگر جا سکتے ہیں، اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے تو آپ پیدل جائیں۔ آج ہمارے یہاں ایک بڑا عجیب سا دستور ہے، بیٹھے ہیں، اسکوٹر اٹھائے، کار اٹھائے، دوڑ بھگ کر کے چلے گئے۔ کوئی حرج نہیں، جا سکتے ہیں، جانا جائز ہے، لیکن اگر آپ پیدل چلے گئے ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ہی زیادہ اجر و ثواب دے دیتا، ثواب سے محروم رہ گئے تھوڑے سے۔ اس سلسلے میں نبی علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں، ہم کچھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشہور صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضعف علی صلاتہ فی بیتہ وفی سوقہ 25 درجہ۔ آدمی اپنے گھر میں اگر نماز پڑھتا ہے تو فرض تو ہو جائے گا، لیکن اگر انسان اپنے گھر میں پڑھنے کے بجائے مسجد میں جا کر کے پڑھتا ہے تو اس کے ایک نماز کا ثواب کم سے کم 25 نمازوں کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، 25 گنا اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، اور بعض روایتوں میں 27 گنا آیا ہوا ہے۔ آپ نے باجماعت نماز پڑھنے کی فضیلت بیان کی، مسجد جانے کی فضیلت بیان کی۔ آگے آپ فرماتے ہیں وَذَلِكَ أَنَّهُ، کیوں اتنی فضیلت کیوں بڑھ جاتی ہے؟ اس کی وجہ وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر في الصلاة۔ کتنی فضیلتیں بیان کر دی۔ اب سنیں فضیلت، ایک فضیلت تو آپ نے سن لیا کہ ایک نماز کا ثواب کتنا، 25 سے 27 گنا ہو گیا۔ اب آگے سنیں، گھر کے بجائے مسجد میں باجماعت حاضر ہو کر کے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ اب آپ نے اس کی وجہ بیان، وذالک، اور اس کی وجہ یہ ہے اذا توضأ، جب بندہ وضو کرتا ہے اور خوب اچھی طرح سے وضو کرتا ہے، اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق 3 مرتبہ وضو کرتا ہے، سارے اعضاء کو دھلتا ہے، ثم خرج الی المسجد، وضو کیا، تیار ہو کر کے وضو کر کے جب مسجد کی طرف نکلتا ہے اور مقصد صرف نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو اللہ رسول فرماتے ہیں لم یخط خطوۃ، جب بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ ایک قدم اٹھانے پر اس کو 3 انعام سے نوازتے ہیں۔ نمبر 1، ایک درجہ جنت کا بلند ہو جاتا ہے۔ مسجد میں جب نماز کی نیت سے جماعت میں شامل ہونے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، جب ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک قدم کے اٹھانے پر اللہ تعالیٰ ایک درجہ جنت میں بلند کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، اور اللہ تعالیٰ اس کے ایک گناہ کو معاف کرتے ہیں، ہر قدم پر ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آگے آ رہی ہے کہ اور اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، یعنی بندہ جب وضو کر کے قدم اٹھایا تو ایک قدم پر 3 نعمتیں، نمبر 1، جنت میں ایک درجہ بلند کر دیا گیا، نمبر 2، ایک نیکی لکھ دی گئی، نمبر 3، ایک گناہ اس کا معاف کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اگر سوچیں، اگر آپ مسجد میں 100 قدم چل کر کے گئے، 100 قدم چل کر کے گئے تو 100 درجہ جنت میں بلند ہوا اور 100 نیکی لکھی گئی اور 100 گناہ آپ کے معاف ہو گئے۔
آپ فجر سے شمار کریں، یعنی 5 وقت آپ مسجد میں گئے تو آپ کو 500 نیکیاں مل گئیں، 500 درجے جنت میں بلند ہو گئے، اور 500 گناہ آپ کے معاف کر دیے گئے۔ اللہ اکبر! یہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کی فضیلت ہے، اور فضیلت صرف پیدل چلنے کی، ایک ایک قدم پر چلنے کی یہ ہو گئی۔ اس کے بعد اور کیا ملتا ہے؟ فَإِذَا صَلَّى، اور جب وہ نیت باندھ کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے، جسے نیت باندھا، چلا گیا سنت پڑھنے لگا، تحیۃ المسجد پڑھنے لگا، بھی ٹائم ہے، فرض پڑھنے لگا، فرض کے بعد سنتیں پڑھنے لگا، تو جب تک بندہ نماز پڑھتا رہتا، مادام نماز پڑھنا شروع کیا تو جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، لم تزل الملائکۃ، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس بندے پر رحم فرما، اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے، اللہ اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ اور فرشتے برابر آپ کے نمازی کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ پھر آگے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ نہ سمجھو کہ مسجد میں جب گئے تو نماز جب پڑھیں گے تو تب فرشتے دعا کریں گے اور بیٹھ جائے اور نماز کے انتظار میں، کہ تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ فرمایا وَلَا يَزَالُ فِي صَلَاةٍ مَنْ انتظر الصَّلَاةَ، اگر مسجد میں گیا، تحیۃ المسجد پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، انتظار میں ہے، تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں جب تک بندہ نماز کے انتظار میں رہے گا، مسجد میں رہے گا، تب تک اللہ تعالیٰ اس کو نماز پڑھنے ہی کا اجر و ثواب دیں گے۔ دوستو اتنی فضیلت تو یہ ہے، اللہ اکبر! کتنا اللہ رب العالمین نے فضل و کرم کیا ہے۔ مسجد میں جو انسان نماز پڑھنے کے لیے باجماعت گیا، اتنے فضائل کا مستحق ہوا۔ یہ تو ایک روایت ہے۔ دوسری روایت اسی میں آئی ہوئی ہے، فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارحمہ، فرشتے تقریباً 3 چیزوں کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر! فرشتے، وہ بھی رحمت کے فرشتے، اللہ تعالیٰ سے آپ کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ پہلی دعا اللہم ارحمہ، اللہ اپنے اس بندے پر رحمتوں کا دروازہ، برکتوں کا دروازہ، رحم و کرم اور فضل کا دروازہ کھول دے۔ نمبر 2 اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کی بخشش کر دے۔ نمبر 3 اللہم تب علیہ، اللہ اس کی طرف توجہ فرما، اللہ اس سے کوئی غلطی ہو، توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول کر لینا۔ یہ فرشتے برابر اس طرح سے یہ 3 چیزوں کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم ارحمہ، اللہم اغفر لہ، اللہم تب علیہ۔ یہ کب تک فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں؟ ما لم یحدث فیہ، جب تک کہ کسی کو تکلیف نہ دے، ما لم یحدث فیہ، جب تک وہ باوضو رہتا ہے۔ اگر وضو اس نے توڑ دیا تو فرشتے اب اس کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دیتے۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو اپنی موطا مشہور کتاب جو بخاری اور مسلم سے بھی پہلے ہے، بلکہ جب تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مسلم نہیں لکھے تھے تو اس وقت علماء امام شافعی اور بہت سارے علماء کہا کرتے تھے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تحت عدیم تحت السماء، آسمان کے نیچے اور زمین پر قرآن کے بعد سب سے بڑی سب سے صحیح کتاب جو ہے وہ موطا امام مالک ہے۔ تو یہ دوستو اسی حدیث کو جب موطا کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ نے روایت کیا تو اس کے الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء، جس نے وضو کیا تو خوب اچھی طرح سے وضو کیا، ثم خرج عامدا الى الصلاة، پھر نماز کی نیت سے اپنے گھر سے نکلا، نماز کی نیت سے، کوئی بازار مارکیٹ شاپنگ نہیں، دوست احباب سے ملنا نہیں، نماز کی نیت سے، فإنه في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة، تو جب تک وہ اپنے گھر سے نکلا اور جب تک نماز سے فارغ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کیا وہ نماز ہی میں شمار کیا جائے گا۔ اسی لیے اہل علم نے کہا اللہ اکبر، جب اپنے گھر سے اپنی دکان سے مسجد کے لیے نکلو تو نماز کے لیے نکلو وضو کر کے تو سمجھاؤ کہ ہاں اب اللہ کی عبادت میں ہو گئے۔ اب اپنے نگاہوں کو اور اپنے کان کو، اپنی زبان کو، اپنے چال چلن کو سنبھالو، چونکہ اب تم عبادت میں ہو، نماز کے اندر ہو۔ غیبت نہیں کرو، چغلی نہیں کرو، شکوہ شکایت نہیں کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو، کھیل کود نہ کرو، شرافت کے ساتھ جاؤ، کیوں؟ نماز میں ہو۔ وَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِإِحْدَى خُطْوَتَيْهِ حسنۃ، اور اس کے ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ایک نیکی لکھتے ہیں، وَيُمْحَى عَنْهُ بِالْأُخْرَى سَيِّئَةً، اور دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اس لیے فَإِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ الْإِقَامَةَ، جب تم میں سے کوئی آدمی اقامت سنے کہ تکبیر ہو رہی ہے، اقامت ہو رہی ہے، فلا یسعى، تو دوڑ کر کے نہ جائے، بھاگے نہیں۔ اگر انسان دوڑتا ہوا گیا، بھاگتا ہوا گیا، مسجد میں پہنچے گا، اس کا دم اکھڑا ہوا ہوگا، اب نماز کا خشوع خضوع نہیں ہوگا۔ اس لیے اطمینان کے ساتھ جاؤ۔ فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدُكُمْ دَارًا، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے دوستو۔ فَإِنَّ أَعْظَمَكُمْ أَجْرًا أَبْعَدَكُمْ دَارًا، اور یاد رکھنا مسجد میں جتنے لوگ آتے ہیں باجماعت نماز پڑھنے کے لیے تو ان میں جو سب سے زیادہ دور سے آتا ہے اسی کو سب سے زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے۔ جتنا قدم زیادہ ہوگا اتنا ہی اجر و ثواب اس کا بڑھتا جائے گا۔ صحابہ کرام نے کہا، لوگوں نے کہا لما یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ نے جب حدیث لوگوں کو سنائی تو شاگردوں میں، سننے والوں میں ایک نے کہا لما یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیوں اتنا بڑا اجر و ثواب اس کو ملتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا من اجل کثرت الخطا، من اجل کثرت الخطا، جو
اصل میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جب بندہ پیدل آتا ہے، قدموں سے چل کر کے آتا ہے، تو ہر قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت کے درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ دور سے آئے گا اتنا ہی قدم اس کے زیادہ ہوں گے، تو قدم کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب بھی زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بڑے اجر و ثواب دوستو اس میں رکھے ہیں۔ امام ابن حبان اپنی صحیح کے اندر اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، تو اس میں یہ الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں، یہ فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حین یخرج احدکم من منزلہ الی مسجد فرجل تکتب له حسنة ورجل تحط عنه سیئة حتی یرجع، اللہ اکبر، حتی یرجع۔ جب سے بندہ اپنے گھر سے نماز کی مسجد، من منزل ہی، اپنے گھر، اپنی دکان، اپنے جہاں بیٹھتا ہے وہاں سے جب نکلتا ہے، جہاں اپنے گھر اپنی منزل سے نکلا اور مسجد تک کان فی صلاۃ، فرجل، ایک قدم اٹھاتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو ایک گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حتی یرجع، یہ سلسلہ کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ اپنے منزل پر واپس نہ آ جائے۔ یعنی اس حدیث میں، اوپر والی حدیثوں میں یہ وضاحت نہیں تھی کہ ہر قدم پر ایک نیکی، ایک درجہ بلند، ایک گناہ معاف۔ یہ صرف جانے کا ہے، اور نماز پڑھ کر کے جب واپس آتا ہے تب تو نماز سے نکل چکا ہے، گھر واپس آ رہا ہے، جب بھی اس کو یہ اجر و ثواب ملے گا آنے کا یا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ نماز تو ختم ہو گئی۔ جانے کے وقت تو تھا کہ نماز کرا تھا، اب تو واپس آ رہا ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ رسول یہ بھی بیان کر دیا، صراحت کر دیا کہ حتی یرجع، جب تک وہ اپنے گھر واپس نہیں آئے گا تب تک ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ معاف ہوگا اور ایک درجہ بلند ہوگا۔ اب حساب لگائیں، اس حدیث میں جو بسند صحیح ہے، تمام علماء کے نزدیک، اب اس حدیث میں وضاحت ہو گئی کہ جانے کی بھی فضیلت ہے اور واپسی میں بھی اس کے قدموں پر اللہ تعالیٰ ویسے ہی اجر و ثواب دیتا جیسے جانے میں تھا۔ اب ہم نے اس سے پہلے بتایا، ایک شخص مثال کے طور پر 100 قدم اپنے گھر سے نماز کی نیت سے مسجد میں گیا، تو 100 قدم پر ہر قدم پر ایک نیکی، جیسے کہ زیادہ روایتوں میں ہے، ایک گناہ معاف، ایک درجہ جنت کا بلند۔ تو گیا، 100 نیکی پایا، 100 گناہوں کی مغفرت ہوئی اور 100 درجے بلند ہوئی۔ اس حدیث میں وضاحت ہو گئی کہ جتنا جانے کے وقت ثواب پائے گا اتنا واپسی میں بھی۔ تو اب کتنا ہو جائے گا؟ 100 قدم گیا اور 100 قدم اپنے منزل تک واپس آیا مثلا، تو 200 نیکیاں لکھی پایا، 200 گناہ معاف کیے گئے اور 200 درجے جنت میں بلند کیے گئے۔ اس طرح سے اب 5 وقتہ نماز میں آنے جانے کا حساب لگایا جائے تو تقریباً 1000 گناہ معاف، 1000 گناہ معاف، 1000 جنت میں درجے روزانہ اس کے بلند ہوتے ہیں، اور 1000 نیکیاں روزانہ اس کو ملتی ہیں۔
یہ صرف آنے اور جانے کا اجر و ثواب ہے۔ دوستو، اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ بڑے ہی بدنصیب ہیں جو مسجد میں نہیں جاتے، جماعت کا اہتمام نہیں کرتے، سوئے پڑے رہتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو اپنے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ روزانہ کتنی نیکیوں سے محروم ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ بھی آیا، اللہ اکبر، کہ اذا توضأ احدکم فی بیتہ ثم اتى المسجد کان فی صلاۃ حتی یرجع۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بھی اس سے پہلے بھی مذکور ذکر کی گئی ہے۔ بندہ جب اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، اذا توضأ احدکم، تم میں سے جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، ثم اتى المسجد، پھر وہ مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، کان فی صلاۃ، تو جو گھر سے نکلتا ہے، حتی یرجع، جب تک نماز پڑھ کر کے گھر میں واپس نہیں آئے گا، یہ پورا ٹائم اس کو نماز پڑھنے میں شمار کیا جائے گا۔ دوستو، اتنی فضیلت سن لینے کے بعد تو ہم میں سے چاہیے کہ کبھی بھی مسجد میں آنے جانے میں کوتاہی نہ کی جائے، برابر ہمیں جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے اور مسجد جانا چاہیے۔ ایک حدیث اور، حدیث عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں میں نے خود نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اکبر، اذا تطہر الرجل ثم اتى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتباه او كاتبه بكل خطوة الى المسجد 10 حسنات۔ اللہ اکبر۔ والقائد يرعى الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث میں بھی مزید کچھ فضیلتیں اور بیان کی گئی ہیں۔ حدیث کے راوی ہیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اذا تطہر الرجل، جب آدمی اچھی طرح سے طہارت کر کے، یعنی وضو کر کے کیا اپنے گھر میں، ثم اتى المسجد، پھر نماز کے لیے، نماز کے حرص و طمع، نماز کی لالچ میں مسجد کے اندر آیا نماز پڑھنے کے لیے، کتب لہ کاتباہ او کاتبہ، تو اس کے جو کرامن کاتبین ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الْمَسْجِدِ 10 حسنات۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث بھی، اس میں اور نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان کر دی۔ اس میں کیا فضیلت؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھاتا ہے تو کرامن کاتبین، اس کے نیکیاں لکھنے والے، اعمال لکھنے والے فرشتے جو ہیں، ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، 10 نیکیاں۔ دوستو ذرا سوچو، جماعت سے نماز پڑھنے والا، مسجد میں جانے والا کتنی نیکیوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ایک انسان اپنے گھر سے وضو کر کے نکلا اور مسجد جا رہا ہے با جماعت نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک قدم پر
اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں 10 نیکی لکھو۔ اب آپ ذرا حساب لگائیں، اگر آپ اپنے گھر سے مسجد کی طرف باجماعت نماز پڑھنے کے لیے گھر سے وضو کیے، اچھی سے اچھی زینت اختیار کیے، نماز کے اہتمام کیے، مسجد کے لیے نکلے، تو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ 10 نیکی لکھنے کا حکم دیتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، آپ اگر 100 قدم جا رہے ہیں تو صرف جانے میں 1000 نیکیاں آپ کو مل گئیں۔ 100 قدم گئے، 1000 نیکی آپ کو مل گئی۔ اب اس سے حساب لگائیں، 5 وقت جو شخص مسجد میں جاتا اور آتا ہے، اگر 1 قدم پر 100 نیکی ہے، ایک قدم پر 10 نیکی ہے، تو 100 قدم پر کتنی نیکیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر 5 وقتہ نماز کا حساب لگائے اور اتنا ہی آنے کا حساب لگائے، کتنی نیکیوں سے مالا مال، اور جماعت سے میں کوتاہی کرنے والا کتنے خسارے میں ہے دوستو۔ والقائد یرعی، اللہ اکبر۔ اور وہاں مسجد میں جو نماز کے لیے گیا، مسجد میں گیا، تحیۃ المسجد وغیرہ پڑھا، لیکن ابھی تحیۃ المسجد پڑھا، سنت پڑھنی تھی، سنت پڑھا، اب بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے، ہو سکتا ہے ذکر اذکار کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے، جماعت کا انتظار کر رہا ہے، تو کل قانت، جب تک انتظار کرے گا وہ بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ مِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ، اور اس شخص کو نماز پڑھنے میں شمار کیا جائے گا۔ اتنا اونچا مقام و مرتبہ، اتنی فضیلت۔ وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، اور اسے نماز پڑھنے والا لکھا جائے گا، نماز پڑھنے میں شمار کیا جائے گا، مِنْ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ، کب سے؟ جب سے اپنے گھر سے نکلا اور جب تک اپنے گھر واپس نہ آ جائے، تب تک اللہ رب العالمین کے ہاں وہ اتنے پورے وقت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نماز پڑھنے میں شمار ہوگا، وہ کہ بندہ نماز کر رہا تھا، نماز ہی کے لیے گیا، نماز ہی پڑھ کر کے گھر واپس آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم تو مائل بکرم، کوئی سائل ہی نہیں۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پورے نماز پڑھنے کا آنا جانا جو ہے، جتنا ٹائم لگا نماز پڑھنے میں اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے دوستو، اللہ اکبر۔ یہ حدیث احمد طبرانی، ابو یعلا وغیرہ کی ہے، جو بسند صحیح منقول ہے۔ ایک مختصر حدیث اور ہے اس سلسلے میں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من راح الى مسجد الجماعت فخطوة تمحو سیئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا، او کما قال علیہ السلام۔ امام احمد اپنی مسند میں، طبرانی اپنے موجم میں، اور ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث کو نقل کیا کہ من راح الی المسجد، جو انسان مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا جاتا ہے،
فی مسجد الجماعہ، با جماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَخُطْوَةٌ، ایک قدم جب چلتا ہے تو اس کے ایک گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا قدم چلتا ہے ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ذاہباً وراجعاً، اور یہ نیکی اس کی جو لکھی جاتی جانے میں بھی اور واپس آنے میں بھی۔ مسجد میں جا کر کے با جماعت نماز پڑھنے کی غرض سے مسجد میں جانا اور پیدل جانا استطاعت ہے تب، اگر استطاعت نہیں تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اگر استطاعت ہے تو آپ جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بڑی فضیلت والی حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه، رواہ ابن خزیمہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ من توضأ، جس نے وضو کیا تو خوب پوری طریقے سے اچھی طرح سے سنت کے مطابق وضو کیا، ثم مشى الى صلاة مکتوبہ، پھر مسجد با جماعت نماز پڑھنے کے لیے پیدل گیا، فصلاها، مسجد گیا امام کے ساتھ با جماعت۔ تو دوستو اللہ رسول نے فرمایا کتنی بڑی فضیلت، فصلاها مع الامام غفر له، امام کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ لی تو اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ یہ فضیلت ہے جو انسان پیدل چل کر کے مسجد جاتا ہے۔ دوستو اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، صحت دی ہے، ذرا ٹائم لگ جائے کوئی بات نہیں، گرمی ہو سردی ہو، کوشش کرو با جماعت نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ اگر پیدل جانے کی طاقت ہے تو پیدل ہی جائیں، سواری استعمال نہ کریں، پیدل جانے کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا خاص خیال ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے، اور اس سلسلے میں بہت ساری روایات آئی ہوئی ہیں، اس میں کچھ واقعات بھی ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔